السلام علیکم اینڈ ویلکم ان مائی آئیڈیاز ٹریڈنگ یوٹیوب چینل. حاضر ہیں آج کے ٹیکنیکل انالیسس کے ساتھ، جس میں ہم آج کی KSE 100 انڈیکس کی پرفارمنس کی بات کریں گے، اور جو ہمارا کل کا انالیسس تھا جس میں ہم نے کل جو آج کی پرفارمنس کے بارے میں بات کی تھی اور پریڈکٹ کیا تھا کہ مارکیٹ کس طرح کا پرفارم کر سکتی ہے ٹیوزڈے کے سیشن میں، اس کی بھی بات کریں گے. تو سب سے پہلے آپ کے سامنے ڈسپلیڈ ہے KSE 100 انڈیکس کا 1 ڈے کینڈل چارٹ، اس کے سپورٹ لیولز اور ریزسٹنس لیولز. کل ہم نے اس کینڈل کے اوپر بات کی تھی. آئیے پہلے وہ بات سن لیتے ہیں کہ ہم نے کیا بات کی تھی، اور پھر دیکھیں گے کہ آج کی سچویشن کیا ہے اور کل ہم نے جو بات کی تھی وہ کیا ہے. جو آنے والے سیشنز ہیں اس میں مزید کریکٹ اپنے آپ کو کر سکتی ہے اور اس چینل کو ڈرل کر سکتی ہے اپنے اس لیول تک، جو کہ 42,888 یا 42,900 کا پریسائزلی لیول بنتا ہے، جو کہ اس کا مارکیٹ کا پچھلا ٹاپ بھی تھا، جو پریویس ٹاپ تھا جس کو بریک کرنے کے بعد مارکیٹ اپ سائڈ پر نکلی ہے اور اس نے یہ نیا ٹاپ بنایا ہے. تو یہ لیول وہی لیول ہے، اس لیول تک مارکیٹ رائٹ ناؤ اس کنڈیشن میں ڈرل کر سکتی ہے. اور اس کے تو کل ہم نے اس کینڈل کے اوپر آپ کو ہم نے ویڈیو بھی دکھائی کل والی، کہ بات کی تھی کہ مارکیٹ اس جگہ پہ ڈرل کر سکتی ہے اور یہاں پہ کچھ اس طرح کی کینڈل بن سکتی ہے، اور پریسائزلی آج ویسے ہی کینڈل بنی. مارکیٹ نے اس لیول تک ڈرل کیا، بلکہ اس سے بھی تھوڑا سا نیچے ڈرل کیا، اور فائنل کلوزنگ اسی لیول کے اوپر جو ہم نے کل پوائنٹ آؤٹ کیا تھا 42,888 کا لیول، اس لیول کے اوپر مارکیٹ نے کلوزنگ دی. اب یہ کریکشن تو ڈیو کریکشن تھی، بیکاز کافی عرصے سے مارکیٹ ایک لمبی مارکیٹ نے ریلی بنائی تھی، اپ سائڈ ریلی بنائی تھی، اور اس کے اوپر ہم نے بات کی تھی کہ ایک ٹیکنیکل کریکشن ڈیو ہے، بنتی ہے اس لیول سے یا اس لیول سے مارکیٹ اپنے آپ کو کریکٹ کر سکتی ہے. تو کچھ ایسا ہی آج ہوا. یہ آج کی کینڈل اس سیلنگ پریشر کی کنٹینیوشن ہے جو یہ کل پریشر آیا تھا اور اس کے بعد مارکیٹ یہاں تک پہنچ چکی ہے. اب رائٹ نو کنڈیشن یہ ہے کہ مارکیٹ ایک انتہائی اسٹرانگ سیلنگ پریشر کے اندر ہے، اور مارکیٹ میں ایک کافی پینک جنریٹ ہو چکا ہے، پریشر جنریٹ ہو چکا ہے. شارٹ سیلرز ایکٹیو ہو چکے ہیں اور انہوں نے بہت زیادہ شارٹ سیلنگ کی ہے آج، جس کی وجہ سے آج لیٹر ہاف میں ہمیں بالکل مارکیٹ ایک کریش کی سی صورتحال نظر آئی، اور مارکیٹ نے اگین 400 آج پوائنٹ لوز کی ہے. اس کی ڈفرینٹ وجوہات ہیں. سب سے بڑی وجہ تو یہی ہے کہ یہ ایک ٹیکنیکل کریکشن ڈیو تھی، مارکیٹ اوور باٹ تھی اور یہ آنی تھی. دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ لاسٹ منتھ ہے آف دی ایئر، لاسٹ ویک ہے آف دی منتھ، تو وہ فنامنا جو ایک لاسٹ ویک میں ہمیں نظر آتا ہے، اور یہ ابھی ایک آگے لانگ ویکنڈ بھی ہے، اس کا بھی ایفیکٹ ہے. اور کل کے سیشن میں ہم نے دیکھا تھا کہ بہت زیادہ جو فورن انویسٹر ہے اس کی سیلنگ آئی تھی، وہ بھی ایک امپیکٹ ہے. اور ان سب کے اوپر جو ایک اوور ویلمنگ ایفیکٹ ہے وہ کووڈ 19 کے حوالے سے ہے، کہ جو کل ایک فنومنا ہوا کہ ہم نے کہ یو کے بارے میں نیوز آنا شروع ہوئی کہ یو کے میں کووڈ 19 کی ایک نئی ٹائپ آف وائرس کے خدشات منڈلا رہے ہیں. ایک نئی ٹائپ کی وائرس وہاں پہ کی باتیں ہو رہی ہیں، جو کہ پہلی جو ٹائپ تھی کووڈ 19 کی اس سے زیادہ ڈینجرس ہے، اور اس سے زیادہ وہ 50 to 70% زیادہ تیزی سے وہ پھیل رہی ہے. یہ کل ایک لائٹ سی خبر آئی تھی، لیکن آج اس کے اوپر تفصیل سے بات چیت ہو رہی ہے میڈیا میں، اور بہت زیادہ اس کی وجہ سے ایک تھوڑی سی انٹرنیشنل مارکیٹس میں پریشر ہے. اس کے علاوہ جو کروڈ آئل ہے، کروڈ آئل بھی اپنی جو 49 اور 50 کا جو اس کا ایریا تھا اس کو وہ چھوڑ کر اب 47 اور 48 کے درمیان میں ٹریڈ ہو رہا ہے. تو وہ بھی ایک اکنامک انڈیکیٹر ہے، گلوبل اکنامک انڈیکیٹر، جو کہ بتا رہا ہے کہ ورلڈ اوور سچویشن تھوڑی سی اس وقت ڈائسی ہے، کنفیوژن ہے. یہ تو فیکٹ ہے کہ کووڈ 19 ایک نیو نارمل ہے، اور نیو نارمل کے ساتھ دنیا نے جینا سیکھنا ہے. لیکن اس میں بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی نئی خبر آتی ہے، نئی نیوز آتی ہے، تو اس کو انیشلی ایک ایگزیجریشن اس کی ہوتی ہے، تو ایک ایگزیجریٹڈ امپیکٹ ضرور آتا ہے. تو یہی وہ امپیکٹ ہے جو کہ رائٹ ناؤ ایک کنفیوژن اور پینک کریٹ کیے ہوئے ہے. اب اس کنفیوژن اور پینک کی وجہ سے کیا ہو سکتا ہے، وہ دو سچویشنز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اگر کل انڈیکس مزید ڈاؤن سائڈ پر موو کرتا ہے، ڈرل ڈاؤن کرتا ہے، تو دین انڈیکس ول موو ٹل دس لیول.
جو کہ پرسائزلی اگر ہم بات کریں تو 40,500 کا لیول ہے. اس لیول تک انڈیکس موو کر سکتا ہے اور وہاں سے پھر کوئی پاسبلٹی ریکوری کی بن سکتی ہے. اور اگر یہاں سے ڈرل نہیں کرتا، مزید ڈاؤن سائڈ پر موو نہیں کرتا اور اس سپورٹ کو آنر کرتا ہے جو کہ اس کا پریویس ٹاپ بھی ہے 42,800 900 کا جو لیول ہے، تو پھر یہاں سے کل انشاءاللہ ریکوری پاسبل ہے، ریکوری ہو سکتی ہے. تو اس سچویشن میں دیکھنا یہی ہے کہ مارکیٹ کا موڈ کیا ہے، بیکاز مارکیٹ کا موڈ جو بھی ہو، جو بگ پلیئرز ہیں اور جو شارٹ سیلرز ہیں، وہ مارکیٹ کو ایک طرف جب ایک ماحول بنتا ہے، ایک انوائرمنٹ بنتی ہے، تو اس میں ہر بندہ ایکٹیو ہو جاتا ہے اپنے سائڈ کے اوپر. لیٹ سے اگر مارکیٹ بلش چل رہی ہوتی ہے تو بلز ایکٹیو ہوتے ہیں، ان کے اندر ایک انرجی ہوتی ہے اور وہ بائی کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح جب بیرش مارکیٹ ہوتی ہے تو دین شارٹ سیلرز ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور جو لانگ پوزیشنز کر کے بیٹھے ہوتے ہیں وہ اپنی پوزیشنز کلیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں، پینک میں آ جاتے ہیں، پریشر میں آ جاتے ہیں اور سیلنگ سٹارٹ کر دیتے ہیں. اس کے علاوہ شارٹ سیلنگ بھی ہو رہی ہوتی ہے اور جو ٹریڈر ہوتا ہے جس نے اپنی پوزیشنز لانگ کی ہوتی ہیں وہ بھی کلیئر کرنا شروع کر دیتا ہے. تو وہ ایک سچویشن ایسی پینک کریٹ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے بیئرز اگریسو ہو جاتے ہیں. تو بیئرز کی اگریسونیس اس وقت انتہائی سٹرانگ ہے، بہت زیادہ سٹرانگ ان کی اگریسونیس ہے اور ٹوٹل کنٹرول بیئرز کے پاس ہے. لاسٹ مومنٹ پہ ہم نے دیکھا کہ بلز نے تھوڑی سی بائنگ کی، اس میں لوکل انڈیویجولز آئے جنہوں نے بائنگ کی کہ ایک اپرچونٹی اس کو سمجھا. نو ڈاؤٹ یہ ایک اپرچونٹی ہے صرف ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنی پوزیشنز پہلے کلیئر کی اور وہ کیش ان ہینڈ کے ساتھ ویٹ کر رہے تھے. جنہوں نے کل ہماری ویڈیو کو دیکھا اور اپنے صرف چند سکرپٹس میں ہولڈنگ رکھی اور باقیوں کو کلیئر کیا، تو ڈیفینیٹلی آج ان کے پاس موقع تھا کہ وہ لیٹر ہاف میں اچھی ان کو بائنگ ایک اپرچونٹی ملی اور کل بھی یہ بائنگ اپرچونٹی ان کو ملے گی اور وہ بائنگ یہ کر سکیں گے اور اچھے لیولز پہ اپنے من پسند سکرپٹس وہ بائی کر سکیں گے. لیکن اوور آل اگر دیکھا جائے تو مارکیٹ کا سینٹیمنٹ سٹل پازیٹیو ہے. یہ تھوڑی سی کووڈ-19 کے حوالے سے کنفیوژن ضرور ہے، ایگزیجریٹڈ انفارمیشن ضرور ہے، بٹ ابھی کوئی اس طرح کی چیز انٹرپریٹڈ نہیں ہے کہ مارکیٹ اپنے کسی کریش کی طرف جا رہی ہے یا بہت زیادہ کریکشن کی طرف جا رہی ہے. مارکیٹ سٹیبل ہو سکتی ہے ایک ان بیٹوین، یہ جو سٹرانگ سپورٹ لیول ہے اس لیول سے بھی مارکیٹ اپنا سپورٹ بنا سکتی ہے، بیکاز یہاں پر بھی پہلے مارکیٹ نے اگر دیکھا جائے تو اس لیول کے اوپر بھی ایک اپنی سپورٹ بنائی تھی. اس سپورٹ سے بھی مارکیٹ ریکور کر سکتی ہے، پاسبلٹی ہے. تو اب یہ تین جگہ ہیں مارکیٹ کی ریکوری کی، لیکن ابھی بیئرز کا کنٹرول نظر آ رہا ہے، بیئرز ڈرائیو کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. جب تک کوئی انڈیکیشن نہیں بنتی ریکوری کی، کوئی کنفرمیشن نہیں، اگریسو ڈاؤن سائڈ پر موو بنائے بیٹھا ہے. اور کل بھی ہم نے بات کی تھی کہ یہ جو اس کی نارمل اپ سائڈ ایک ریلی نظر آ رہی تھی، دکھا رہا تھا آر ایس آئی، اس ریلی کو اس نے بریک کر کے ڈاؤن سائڈ پر موو سٹارٹ کر دی ہے اور ہم نے کہا تھا کہ اس ریلی کا اختتام ہو سکتا ہے اور ایسا ہی ہوا. ابھی رائٹ نو آر ایس آئی بہت ہی اگریسو طریقے سے ڈاؤن سائڈ پر موو کیا ہے اور ہم نے کل پریڈکٹ کیا تھا کہ یہ 60 سے یہاں سے سپورٹ لے سکتا ہے، لیکن اس نے سپورٹ نہیں لی اور اس کو بھی بریچ کر کے نیچے نکلا ہے. اب جو نیکسٹ سپورٹ لیول ہے اس کے پاس اویلیبل وہ یہ 52 کا لیول ہے، یہاں سے سپورٹ لے سکتا ہے اور اگر یہاں سے سپورٹ ملتی ہے تو یہ واپسی بن سکتی ہے 52 کے لیول سے. اسی طرح اگر میگڈی کی بات کریں تو میگڈی بھی دیکھیں بلو لائن بڑے اگریسو طریقے سے اس نے ٹرن ڈاؤن کیا ہے ریڈ لائن کی طرف، کل ہی کر لیا تھا اور ہم نے یہی بات کی تھی کہ یہ پاسبلٹی یہاں پہ ہو سکتی ہے کہ یہ کرس کراس کر لے اور اپنے ایک نیگیٹو ٹرینڈ میں انٹر ہو جائے. تو اب یہ چونکہ ہسٹوگرام کا سائز کافی ریڈیوس ہو گیا ہے، جو پازیٹیوٹی تھی بلش ٹرینڈ کی وہ کافی کم ہو گئی ہے، تو پاسبلٹی ہے کہ یہاں سے یہ نیگیٹو ٹرینڈ میں انٹر ہو جائے اور وہاں سے پھر اس میں ریکوری بنے اور دوبارہ ہسٹوگرام پازیٹیو سائڈ پر بنے. تو رائٹ نو ابھی جو 2 سیشن ریمیننگ ہے وہ ہمیں ڈپریسڈ ہی نظر آ رہے ہیں اور مارکیٹ مزید اس میں پوائنٹ لوز کر سکتی ہے اور نیگیٹو سائڈ پر موو کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ مائی آئیڈیاز ٹریڈنگ یوٹیوب چینل.